ملک صاحب بہت شکریہ. آپ 15 دن پہلے بھی آئے تھے اور اس وقت بھی ہماری آپ سے گفتگو ہوئی تھی. تو آپ کو تو خیر پہلے ہی پتہ ہے کہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کا کلپ چلانا ہے, تو جب آپ کو پتہ ہی ہے تو میں چلا بھی دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میر صاحب میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, اب کیونکہ جو اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے, جنگ ہمارے سیٹل ہو گئی ہوئی اور اللہ خیر رکھے اسی طرح یہ معاملہ سیٹلڈ رہے, تو آگے جو 15 دن کے بعد بہتری آئے گی وہ عوام کو ٹرانسفر کر دی جائے 15 گی. دن کے بعد پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا, سستا ہوگا. پیٹرول 16 جون کو جب پلیٹس کھلا تھا 79.28 کا تھا, کلوز جو ہوا ہے 30 جون کو 74 پہ ہوا ہے. اگر اسی طرح ڈاؤنورڈ رہا تو ایوریج کے اندر تو چاہے آپ کی ایوریج زیادہ تھی تو یقیناً آپ کو بینیفٹ پاس آن ہو جائے گا, جس طرح سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے 330 سے 250 روپے کر کے عوام کو بینیفٹ ٹرانسفر کیا ہے. جی, آپ نے کلپ سنا علی پرویز ملک صاحب کا, تو ملک صاحب آپ نے سن لیا. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا پرائس ہے تیل کی, تو یہ کم ہونے کی بجائے بڑھ کیوں گیا؟ میر صاحب آپ ہمیشہ لوگوں کی تکلیف کو آواز دیتے ہیں, اسی طرح ہم بھی جب اپنے حلقوں کے اندر جاتے ہیں تو لوگوں کی تکلیف دیکھ کے ہمیں بھی اس کا بالکل احساس ہے. تو میں اس ایشو کو بالکل کسی طرح سے کوئی بلٹل نہیں کر رہا, ڈیمینش نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے حقائق پیش کروں گا جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کیے تھے, اور ایک ذمہ دار انداز کے اندر اس بات کو آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جنگ بالکل سیٹل ہو گئی, اور جو میں نے پلیٹس کا ڈیٹا دیا وہ میں آج بھی لے کے آیا, پر میر صاحب دیکھیں یہ ایکسٹرا آرڈنری حالات تھے جس کے اندر سے ہم نکل کے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جنگ 12 جون کو جب تقریباً شروع ہوئی, اس کے بعد 25 جون کے قریب یہ جا کے سیٹل ہوئی. اس کے اندر نہ آپ نے کسی جگہ کوئی ڈرائی آؤٹ ہونے دیے, آپ نے کسی جگہ پہ کوئی ٹیکسیشن بڑھائی نہیں. آپ کے میرے اسی شو کے بعد مزمل اسلم آئے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ٹیکسیشن بڑھائی ہے, میں نے آپ کو حقائق نامہ پیش کر دیا. تو انسان جب جھوٹ نہ بولے تو اس کو کم از کم یاد رکھنے کی اور آپ کے سامنے کچھ شرمندگی نہیں, تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں. اور ہم نے کلائمیٹ سپورٹ لیوی ٹیکسیشن کو کم کر کے برقرار رکھ کے میٹ کی, جو ہماری ایک اوبلیگیشن تھی, کیونکہ ہمیں ڈالر بھی آئی ایم ایف سے چاہیے. تو یہ آپ کے سامنے حقائق تھے. اب ہوا کیا اس کے بعد؟ بالکل اب پٹرول کے اوپر جو آپ نے بات کی, پلیٹس جو کلوز ہوا تھا 30 جون کو وہ آپ نے بتا دیا 74 کے اوپر تھا اور وہ کم ہو چکا ہوا تھا. آج بھی وہ $74 کے اوپر برقرار ہے. تو پیٹرول کے اندر کوئی رد و بدل بڑی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہی آپ بات سوال کر رہے ہیں نا سر. اب ہوا کیا؟ جب آپ پیٹرول جب آپ ٹینڈر کرتے ہیں, آپ اس کے اندر جب انٹرنیشنل منڈی سے خریدتے ہیں, پلیٹس کا جو S&P کا ایک انڈیکس ہوتا ہے اس کے اوپر سرٹن پریمیم چل رہا ہوتا ہے, بیسس چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ ٹرینڈر کے ہو کہ آپ نے 3 جہاز خریدے ہیں, تو میں آپ کو ایک ایک اس کا نمبر بھی بتا دوں گا. تو وہاں پہ جنگ کا جو پریمیم تھا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کی اپنی پرابلم چل رہی تھی, وہ جو آپ کا $5-6 کے اوپر تقریباً چلتا تھا وہ بڑھ کے $10 کے اوپر چلا گیا. بلکہ ہم نے پچھلے 15 دن کے اندر 3 جہاز خریدے, پلیٹس پلس جو پریمیم تھا, وٹول سے ایک جہاز خریدا, وہ $7.7 پر بیرل کے اوپر خریدا پریمیم. اس کے بعد عمان ٹریڈنگ سے جو ہرمز سے باہر تھا, کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ہمارے پیٹرول پمپس ڈرائی نہ ہو جائیں, اس سے $12.98 پریمیم کے اوپر ہم نے جہاز خریدا. اس کے بعد تیسرا جہاز ہم نے بی پی سے خریدا جو $7.81 پر بیرل کے اوپر, آپ کا برٹش پیٹرولیم سے. تو سر ایوریج جو ہمارا پریمیم بنا وہ تقریباً $10 کا بنا, جو آپ کا $5-6 کے اوپر چلتا تھا. تو اوپر پلیٹس تبدیل نہیں ہوا, پریمیم جو نیچے تھا وہ $5 سے بڑھ گیا, جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت کو تھوڑا سا بڑھانا پڑا. اب آپ پوچھیں گے کہ جی آگے کیا صورتحال ہو گئی؟ تو آج جو پریمیم چل رہا ہے پلیٹس کے اوپر, پلیٹس تو تقریباً 74. ایک منٹ, آپ نے کہا تھوڑا سا بڑھانا پڑا, لیکن ہم دیکھیں 1 جون سے لے کے اب تک کتنا اضافہ ہوا ہے. 1 جون کو 253.63 روپے تھی قیمت اور $1 اضافہ ہوا. 16 جون کو پھر $4.80 اضافہ ہوا, پھر 1 جولائی کو $8.36 اضافہ ہوا, اور 16 جولائی کو $5.36 اضافہ ہوا. اب $272.15. بالکل صحیح. دیکھیں میر صاحب, میں نے آپ کو بتایا یہ تھوڑا سا اضافہ نہیں ہے, $20 کا اضافہ ہے. نہیں سر, میں نے جو آپ کو تبدیلی جو اس 15 دن کی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ پلیٹس وہیں پہ برقرار رہا, پر جو پریمیم تھا وہ $5 پر بیرل سے بڑھ گیا, جس کی وجہ سے آپ کو قیمت میں رد و بدل کرنا پڑا. اس 15 دن کے اندر ایک اور بھی ہوا, آپ کے ڈالر کی قیمت جو تھی وہ تقریباً $2
اس کے اندر جو تھی اس کے اندر بڑھاوا آیا, مطلب روپیہ 2 روپے سے آپ کا ڈپریشیٹ ہوا ان ایل سیوں کے اندر. اس کا نتیجہ یہ بنا کہ آپ کو پیٹرول کی قیمت کو بڑھانا پڑا. اب آپ اس کے بعد میرے سے اگلا سوال کریں گے جی آگے کیا, اب تکلیف ختم ہو گئی. اب دیکھیں آج تو پریمیم واپس پری وار کے $6 پہ آ گیا ہے, پر یہ جو آج کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, اب اس کے بعد اگر دوبارہ کوئی یہاں پہ ایسکلیشن ہوتی ہے خطے کے اندر, مارکیٹ یہ جو اب آج اسرائیل نے سیریا پہ اٹیک کر دیا ہے اور خطرہ ہے کہ اس میں ترکی جو ہے وہ ڈائی کر سکتا ہے. میں اب دیکھیں نا میر صاحب, اب اس کے اندر بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 4 بڑے چیزیں ہیں جس کے اوپر تیل کی قیمت آپ کی طے ہوتی ہے. پیٹرول آپ 70% تقریباً امپورٹ کرتے ہیں. ایک تو بین الاقوامی منڈی میں کیا ریٹ ہے, جس کی طرف آپ نے بھی میں نے بھی کہا کہ بالکل برقرار رہا اسی جگہ کے اوپر پچھلے 15 دن کے اندر. دوسرا کہ اس کے اوپر وار پریمیم وغیرہ کتنا چل رہا ہے, جو کہ انڈیکس آپ کے پاس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کمپنیوں کے نام کے ساتھ. یہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنیاں نہیں ہے, برٹش پیٹرولیم ہو گئی, آپ کی عمان ٹریڈنگ ہو گئی, کیا پریمیم تھا, اب وہ واپس $6 پہ ہو گیا. اب اس جنگ کی وجہ سے آگے کیا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں. ڈالر کا ریٹ میں $2 کا فرق پڑا. ٹیکسیشن کے اندر شہباز شریف صاحب نے $2.5 کا جو اپنا وعدہ تھا اس کو بھی اسی کے اندر ایبزارب کیا, کوئی رد و بدل نہیں کی, اور وہ حقائق آپ کے سامنے, نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. کیونکہ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے ایک بجٹ کا ایک اپنا فریم ورک آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے, اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے گزارش کی تھی آئی ایم ایف کا سٹرکچر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, کیونکہ اگلے 5 سال کے اندر ہمیں گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تقریباً $100 ارب کی چاہیے, اور ہم نے یہ آزما کے دیکھ لیا کہ جب ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو ہم وہ پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے. تو آج اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے جس سے ہمارا بجٹ کے اندر پی ایل کا ٹارگٹ چینج ہوتا, جس سے ہم آئی ایم ایف کے فریم ورک سے باہر نکلتے, تو ایکسچینج کرائسس کے اندر دھکیل دیتے. ایک میری اور یا دوسرا کانسیکوینس یہ ہوتا کہ میں چیز سستی بیچ کے خسارہ بڑھاتا, نوٹ چھاپتا, مہنگائی دوبارہ 40-50% پہ کر کے غریب آدمی کی کمر توڑ دیتا. تو میں نے یہ ذمہ دارانہ فیصلہ کیا, میں آپ کے عدالت میں یہ پیش کر رہا ہوں. نہیں, میں عدالت میں نہیں ہوں, میں صرف آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں ایک صحافی کے طور پہ. جو صحافی اور اینکرز عدالتیں لگاتے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. صرف آپ نے کہا کہ ڈالر کی قیمت میں بھی فرق پڑا ہے, تو $2 کا فرق پڑا ہے. جی بالکل. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ میں صرف چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی سمجھا دیں ذرا کہ اسٹاک مارکیٹ تو اوپر جا رہی ہے, تو روپیہ کیوں نیچے گر رہا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, جو ڈالر کی قیمت ہے نا وہ کس طرح سے طے ہوتی ہے, اور ہم کیا وقتی طور پہ اس کے آگے کوئی بند باندھتے ہیں کہ نہیں باندھتے, اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر میرے خیال سے میں آپ سے کسی اور دن نشست کر لیں گے. بٹ گزارش یہ ہے کہ قیمت کا تعین آپ کی ڈالر کی سپلائی, اور سپلائی آپ کو کسی ملک کو کس طرح ملتی ہے, اپنی ایکسپورٹ سے یا اپنی ریمیٹنس سے یا اپنی کوئی آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر لے کے آئیں گے اس سے ملے گی, اور اخراج کیا ہوگا جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, جو آپ چیزیں منگواتے ہیں, یا آپ کے سرمایہ دار جو باہر جا کے جو پیسہ خرچتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان فرق ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کے اوپر ایک مستقل پریشر ہوتا ہے. اب آپ نے گروتھ کو سلو رکھ کے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کو تو جو کنٹرول کر لیا ہے, پر اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ کو ہر سال تقریباً $15-20 ارب کا آپ کو اپنا قرضہ رول اوور کروانا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کیپٹل مارکیٹس کے اندر جا کے وہ پیسہ ریز کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی کرنسی کے اوپر پریشر ضرور ہے, اور یہ رہے گا جب تک میر صاحب آپ اپنی ایکسپورٹ کی اپنی صلاحیت کو بہتر نہیں کر دیتے.